اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جزم کے بارے میں بات کریں گے اور لین کے بارے میں بات کریں گے۔ مدہ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور آج ہماری بات جو ہے وہ لین کے بارے میں ہوگی۔ ہم آن لائن قرآن کریم پڑھاتا ہوں اور ہم سب جو ہے ہمارا ادارہ ہے، ہم قرآن کریم، ہمارا جو ہے سارا دن قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے، لوگوں کا قرآن سنتے گزرتا ہے۔ بڑی ایج والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ سوچتا ہوں کیا ہم ساری زندگی قرآن کریم غلط ہی پڑھتے رہیں گے؟ ایج کے کسی بھی حصے میں آپ قرآن کریم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری بیس ہے اور اسی پر جو ہے ہمارا ایمان جو ہے منحصر ہے۔ نماز ہماری اسی پہ منحصر ہے۔ اگر قرآن ٹھیک ہے تو ہماری نماز ٹھیک ہے، اگر قرآن ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ بہت سارے جو ہے وہ کمنٹس آتے ہیں، نون قطنی کی ویڈیو بنائی، اس کے بارے میں بہت سارے میسج آئے، بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا محسوس کیا۔ اسی طرح حروف لہاتیہ ہے، اس کی ویڈیو بنائی، اور بھی بہت ساری جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے اور مختلف سوالات بھی کیے گئے ہیں۔ حمزہ وصلی کے بارے میں کیے گئے ہیں، تو ساکن کے بارے میں کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے ہر انسان کو الگ جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے پراپر جو آپ سوال کریں، لیکن اس کے لیے ایک الگ ویڈیو آئے گی، آپ اس کے بارے میں فکر نہیں کریں۔ جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے لیے ویڈیو آپ کے پاس آئے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے جزم کے بارے میں تھوڑی سی، پھر لین کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جزم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جو ہے کتاب والے نے لکھا ہے اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم نون قطنی کے فوراً بعد جو ہے جزم کا ذکر ہے کہ جزم جو ہے اس طرح کی لکھی جاتی ہے، اس طرح کی اردو میں جس طرح جو ہے وہ 7 لکھا جاتا ہے یا 8 لکھا جاتا ہے، یہ دیکھ لیں۔ جزم والے حرف کو ساکن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر، ویسے جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ اگر ہم جزم کو جزم کہہ کر پکاریں گے کہ جس حرف پر جزم ہوگی ہم اس حرف کو مجزوم کہیں گے۔ تو جس طرح اب، ایب، اوب، ات، ایت، ات، اف، اس، اس طرح کا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ انذر، اب شروع میں حمزہ ہے، الف ہے، اس کو ہم حمزہ بھی بولتے ہیں اس شکل میں، اور حق یہ ہے کہ اس کو حمزہ ہی بولا جائے، اگرچہ الف جو ہے وہ زبر زیر سے خالی ہوتا ہے۔ انذر، اب الف کے بعد جو نون ہے اس کے اوپر جزم ہے، آگے را کے اوپر بھی جزم ہے۔ یتلو، سعی، یغنی، لغون، یسرن، یخشا، عدن، عاد یہ جزم ہے، اب یہ جزم ہے، قد یہ جزم ہے، مس یہ جزم ہے، قاز یہ مس ہے، یہ جزم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ ہم جو ہے جزم کو جو ہے وہ سکون بھی کہتے ہیں، جزم کو میں لکھ دیتا ہوں، جزم کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزم کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔
جس حرف پر جزم اور سکون ہو اس کو مجزوم اور ساکن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے الف یعنی حمزہ زبر با اب، ٹھیک ہے، اس طرح ات، ٹھیک ہے، اسی طرح اس سا کے ساتھ۔ اب با کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، ٹھیک ہے، تا کے اوپر جزم ہے، سا کے اوپر جزم ہے۔ اب سا ساکن ہے، سا مجزوم ہے، تا ساکن ہے، تا مجزوم ہے، با ساکن ہے، با مجزوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں تعریف آنی چاہیے کہ ساکن کس کو کہتے ہیں، ساکن کو جیسے ان، ان، ام، یہ سارے جو ہے یہ ساکن جو ہے اکثر جو ہے اس کے جو قوانین ہیں وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ صرف ہم آج جو اس کی جو ہے ہم نے تعریف پڑھی ہے، اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا حروف لین کی طرف چلتے ہیں۔ لین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لین کہتے ہیں واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لین کی وہ تعریف جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ کہتے ہیں حروف لین جو ہے وہ دو ہیں، واو اور یا، یعنی واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگی تو لین پڑھا جائے گا۔ یعنی کتاب والے نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ واو اور یا ساکن ہو جبکہ ان سے پہلے زبر ہو، جیسے با زبر وا بو، با زبر یا بئی، ان کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر اسی واو سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہوتا تو ہم اس حرف کو کھینچ دیتے، لمبا کر دیتے، اور اسی واو سے پہلے اگر زبر ہے تو ہم حرف کو لمبا نہیں کریں گے، با زبر وا بو پڑھیں گے۔ اگر با کے اوپر پیش ہوتی تو با پیشوا بو ہوتا، لیکن با کے اوپر زبر ہے تو با زبر وا بو پڑھیں گے۔ اس طرح با زبر یا بئی، ٹھیک ہے۔ ان کی مثالیں انہوں نے آگے دی ہیں، ہم اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، جیسے خوفن، قولن۔ اب خا کے اوپر پیش ہوتی تو خوفن پڑھا جاتا تو اس کو لمبا کر دیا، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، تو ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ واو ساکن اور یا ساکن، جیسے موضوعاتن، اب مو جو ہے، مو پڑھتے وقت میم زبر و مو، یہاں پہ جو ہے واو جو ہے وہ لین بن رہی ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کر رہے، واو کی وجہ سے میم کو لمبا نہیں کر رہے۔ اسی طرح ضاد پیشوا دو ہے تو ہم یہاں پہ
لمبا کر رہے ہیں واؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے جو ہے وہ پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے لوحن، کئی فا کاف زبر یا کئی دن، روئی دن، ویلن، علیہم. ان سب میں جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں کہ رو وئی وا زبر یا وئی، ہم اس کو کھینچیں گے نہیں. جیسے اعوذ باللہ من الشی. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں بہت قرات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشی. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شی ہوگا تو غلط ہوگا. تو اس کو یہ یہاں پہ بھی یہ لین والا قاعدہ لگا ہے، اور یہاں پہ کھینچنا نہیں ہے. تو یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو لین ہوگا. یعنی ہم حرف کو لمبا نہیں کریں گے واو کی وجہ سے. جیسے با زبر وا بو. ٹھیک ہے، با زبر یا بئی. ٹھیک ہے، با زبر و بو، با زبر یا بئی، بو بئی، لمبا کبھی نہیں کریں گے. تا زبر و تو، تا زبر یا تئی، تو تئی. یا کی وجہ سے حرف لمبا بھی ہوتا ہے، یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو مدہ ہوگا. واؤ کی وجہ سے بھی حرف کو لمبا کرتے ہیں، جس طرح واؤ ساکن اور اس سے پہلے جو ہے پیش ہو. لیکن اگر واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے. اسی طرح یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم اس کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے. تو یہ تو ہوگی تعریفات، یعنی لکھ کے بھی دکھا دیا ہے. ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلیں گے، ہم پڑھیں گے، اس کی جو ہے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
یہ یہاں پہ ہم نے ما ننسخ من آیتن او، حمزہ زبر وا او، یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو کبھی نہیں کھینچیں گے. اگر یہیں پہ اگر پیش ہوتا تو ہم او پڑھتے، لیکن ہم او پڑھیں گے، ہم اس کو کبھی نہیں کھینچیں گے. بخائی، اب یہ دونوں کی مثال آ گئی. واو سے پہلے زبر ہے اور یہاں پہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہے. بخائی، بخیر منہا، تو دونوں جگہ پہ یہ دونوں مثالیں آگے جہاں مجھے لگے گا، مجھے فیل ہوگا کہ یہاں پہ لین آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. تلاش کرنا آپ کا کام ہے، پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس جتنا ٹائم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو پریکٹس کر کے دکھا دوں گا. آپ نے بھی خیال کرنا ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مجھے لگا یہاں پہ شیء جو ہے یہاں پہ حروف لین ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کو کھینچنا نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. من خَيْرٍ کے بعد جو خا جو ہے، خا کے بعد جو یا آ رہی ہے، یا جو ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ لین ہوگا، ہم اس کو کبھی نہیں کھینچیں گے. تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. او جو ہے یہ بھی حروف لین والا قانون یہاں پہ بھی لگے گا، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. او نصارا، ہم نہیں کھینچیں گے. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ہم نے رکوع نمبر جو ہے 12 ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے. تو انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں کون سا رکوع نمبر ہے. یہاں پہ لکھا تھا، ہاں رکوع نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے لکھا تھا مجھے یاد نہیں رہا. رکوع نمبر 11 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا. ہم آن لائن بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر اس ویڈیو کو فالو کرتے ہیں، اس ویڈیو کو باقاعدہ طور پہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جتنی بھی ویڈیو گزر سکی ہیں، آپ ان حروف لین کو تلاش کریں اسی رکوع میں، اور جتنے بھی حروف پڑھ رہے ہیں ان کی پریکٹس اسی طرح ہوگی کہ آپ ان کو تلاش کریں جس طرح میں نے آپ کو تلاش کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ. اللہ حافظ.